بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. چوتھا اعتراض جو حضرات شوافی کی علت تردیہ پر ہوتا ہے وہ ہے مناقضہ. مناقضہ شارح نے اس کی تعریف کی ہے. مناقضہ کہتے ہیں تخلف الحکم عن العلہ عن الوصف، وصف اور علت سے حکم کا پیچھے رہ جانا. علت پایا جائے، وصف موجود ہو اور علت موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مناقضہ. یعنی مدعی نے جس وصف کے علت ہونے کا دعویٰ کیا وہی وصف اور علت موجود ہو اور حکم پیچھے رہ جائے، اس کو مناقضہ کہتے ہیں. شارح کہتے ہیں علم مناظرہ میں اس مناقضہ کی تعبیر نقض سے کی جاتی ہے. نقض، اعتراض، نقض. اس لیے یہ مناقضہ مترادف ہے ان کے نزدیک للمنع کے. منع، ممانعہ اور مناقضہ یہ ان کے اصطلاح میں یہ مترادف ہے، برابر ہے. مناقضہ کی مثال دیے جیسے کہ حضرات شوافی کہتے ہیں. شوافی حضرات کہتے ہیں کہ جیسے تیمم میں نیت کرنا شرط ہے تو وضو میں بھی نیت کرنا شرط ہوگی. اس لیے کہ دونوں میں جیسے تیمم سے طہارت حاصل ہوتی ہے وہ طہارت ہے تو وضو سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے. اس لیے طہارت میں دونوں شریک ہیں. جب دونوں طہارت ہیں، علت میں دونوں شریک ہیں، تو پھر حکم میں جدا جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جب دونوں ہے طہارت تو جیسے تیمم میں نیت کرنا شرط، وضو میں بھی نیت کرنا شرط ہوگی. اور تیمم میں نیت کا شرط ہونا بالاتفاق ضروری ہے، بالاتفاق شرط ہے، فرض ہے. تو پھر وضو میں بھی نیت فرض ہوگی اور شرط ہوگی، اس لیے کہ دونوں طہارت میں شریک ہیں. تو ان کی علت ہے طہارت، طہارت علت ہے، اور نیت کا ہونا شرط ہے، نیت کا ہونا شرط ہے. یہ علت تردیہ ہے. جب طہارت ہے، جہاں طہارت ہوگی وہاں پر نیت کا ہونا ضروری ہوگا، نیت کا ہونا ضروری ہے. ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں، اس علت تردیہ کے جواب میں ہم نقض، مناقضہ نقض وارد کرتے ہیں. مناقضہ سے ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور مناقضہ ہے کہ علت موجود ہو اور حکم نہ ہو. ہم کہتے ہیں یہی آپ کے طہارت. یہ طہارت تو اگر کوئی آدمی کپڑا دھوئے طہارت موجود ہے لیکن نیت شرط نہیں. اگر کسی کے بدن پر نجاست گر جائے اور وہ اس نجاست کو پانی سے دور کر لے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے. لیکن ان کے نزدیک بھی نیت کرنا شرط نہیں. تو دیکھو غسل الثوب و غسل البدن، اس سے نجاست دور ہو جاتی ہے، دھونے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، یہ طہارت ہے. غسل بدن اور غسل ثوب یہ طہارت ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی یہاں نیت کرنا شرط نہیں. تو علت موجود ہے اور حکم موجود نہیں ہے. یہی مناقضہ ہے. مناقضہ میں جب خصم پر اعتراض کیا جائے مناقضہ کے ذریعے سے کہ علت موجود ہو اور حکم موجود نہ ہو، تو وہاں خصم مقابل وہ اپنے علت کے مؤثر ہونے کی طرف مجبور ہو جاتا ہے، اپنے علت کا مؤثر ہونا بتاتا ہے. اور اعتراض میں جو چیز ذکر کی جاتی ہے اس میں اور اپنے علت کے درمیان فرق کرنے پر مجبور ہوتا ہے.
اس لیے یہاں پر بھی شواف حضرات غسل بدن اور غسل ثوب اور طہارت وضو کے طہارت میں وضو میں فرق بیان کرنے پر مجبور ہو گیا. اس لیے حضرات شواف اس نقض اس مناقضہ کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو غسل بدن اور غسل ثوب ہے اس میں اور وضو میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. بدن کا پاک کرنا، کپڑے پر نجاست گر جائے، بدن پر نجاست گر جائے اور پھر اس کو پانی سے پاک کر لے تو یہ ہمیں طہارت نظر آ رہی ہے. نجاست موجود تھی، پانی سے اس نجاست کو دور کیا گیا کپڑے سے اور بدن سے، تو ہمیں نظر بھی آ رہی ہے یہ نجاست ختم ہو گئی، طہارت حاصل ہو گئی. اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نجاست موجود تھی، پانی سے نجاست دور ہو گئی، طہارت. وہ نجس اس وجہ سے تھی کہ گندگی رکھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی. جب گندگی پانی سے دور ہو گئی تو اب طہارت حاصل ہوگی نا، گندگی نہ رہی تو طہارت ہے. تو طہارت کا دور ہونا، نجاست کا دور ہونا، طہارت کا حاصل ہونا سمجھ میں بھی آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے. اس لیے غسل ثوب اور غسل بدن کی جو طہارت ہے یہ طہارت حقیقیہ ہے. یہ طہارت حقیقیہ ہے. اس لیے اس کا نجاست کا دور کرنا بھی حقیقی، طہارت حقیقی ہے، تو اس نجاست کا دور کرنا بھی یہ بھی حقیقی ہے. اور جو طہارت حقیقیہ ہوتی ہے اس کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہوتا، اس کے لیے نیت کرنا شرط نہیں. اور رہا ہم وضو میں نیت کے شرط کے قائل ہے تو وضو ایک طہارت حکمی ہے. وضو کیا ہے؟ یہ وہ طہارت حکمی ہے، اس لیے کہ وہاں نجاست حکمیہ پائی جا رہی ہے. تو طہارت حکمی ہے وہ، اور طہارت حکمی کے لیے چونکہ وہ معقول نہیں ہے اس لیے اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے. وجہ یہ ہے طہارت حکمیہ ہے اس لیے کہ نجاست کسی اور جگہ سے نکلتی ہے. خروج سبیلین، نجاست سبیلین سے نکلتی ہے. تو سبیلین کا صرف دھونے پر اکتفا کرنا چاہیے تھا کہ سبیلین دھوئے بس بات ختم. لیکن سبیلین دھونے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ 4 اعضاء دو، تو 4 اعضاء جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں اس پر آپ کو نجاست نظر آ رہی ہے؟ نجاست نظر بھی نہیں آ رہی، نجاست سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. لیکن حکم ہے کہ ہاتھ دو، پاؤں دو، چہرہ دو. تو ہاتھ دھونے کا، پاؤں دھونے کا اور چہرے دھونے کا اس سے کیا تعلق ہو؟ جی کوئی تعلق سمجھ میں آ رہا ہے؟ نجاست نکلا کسی اور جگہ سے، نجاست نکلا کسی اور جگہ سے، اور دھونے کا حکم کسی اور جگہ کو ہے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کا جو طہارت ہے طہارت حکمی ہے، شریعت نے حکم دیا ہے. اس لیے یہ امر تعبدی ہے، یہ امر تعبدی ہے. اس لیے یہ عقل میں نہیں آتا کہ خروج نجاست کسی اور جگہ سے ہو اور دھونے کا حکم کسی اور جگہ ہو. جہاں نجاست نظر بھی نہ آئے، سمجھ میں بھی نہ آئے، وہاں دھونے کا حکم ہے. تو اس لیے وہاں نجاست طہارت وہ حکمی ہے. جب وہ طہارت حکمیہ ہے، غیر معقول ہے، عقل میں نہیں آتا، لیکن دھونے کا حکم ہے اس لیے ہم دھوتے ہیں، اس لیے وہاں نیت کرنا شرط. تو آپ نے جو اعتراض کیا مناقضے کے ذریعے سے غسل ثوب اور غسل بدن کو لے کے آئے، وہاں طہارت حقیقیہ اور حقیقتاً نجاست کا زائل ہونا ہے. ازالہ نجاست بھی حقیقی ہے، اور وضو میں جو نجاست کو دور کیا جاتا ہے یہ نجاست حکمی اور طہارت حکمیہ ہے. دونوں میں فرق ہے. دیکھو نا قسم جب نقض و مناقضہ کیا گیا اس پر تو وہ اپنے وضو میں اور اعتراض میں جو چیز ذکر کی گئی ہے یعنی غسل بدن اور غسل ثوب، ان کے درمیان فرق کے بیان کرنے پر مجبور ہو گیا. اس لیے وہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وضو میں طہارت حکمیہ ہے، اس لیے طہارت حکمیہ کی وجہ سے وہ غیر معقول ہے، عقل میں نہیں آتا، اس لیے نیت کا محتاج ہے تیمم کی طرح. کس کی طرح؟ تیمم کی طرح. تیمم میں بھی یہی ہے، نجاست حکمیہ
نجاست حکمیہ سے طہارت حکمیہ حاصل کیا جاتا ہے۔ نجاست کا خروج سبیلین سے ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ تیمم کر لو۔ کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ تو جیسے مٹی ہے یہ ملوث ہے حقیقت میں، لیکن اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ مٹی تو پاک ہے، طاہر ہو تب ہی تیمم درست، لیکن یہی تو ملوث ہوتی ہے، مطہر تو نہیں ہے۔ لیکن یہی مٹی ملوث ہونے کے جب نیت کر لو گے اور پانی نہ ہو، پانی کا قائم مقام بن جائے، یہی ملوث مطہر بن جاتی ہے۔ نیت شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ نیت شرط۔ کیونکہ وہ بھی طہارت حکمیہ ہے، اس لیے جیسے وہاں نیت شرط، وضو میں بھی نیت شرط۔ اور غسل بدن اور غسل ثوب کو لے کر اعتراض کرنا اس لیے کہ وہ طہارت حقیقیہ ہے، حکمیہ نہیں ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کا وضو کو طہارت حقیقیہ قرار دینا، حکمیہ قرار دینا، یہ درست نہیں ہے۔ وضو کو طہارت حکمیہ قرار دینا یہ درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خروج نجاست ہو جائے سبیلین سے تو وہاں طہارت باقی رہی، ختم ہو گئی۔ جب خروج نجاست ہو جائے سبیلین سے، سبیلین جانتا ہے؟ جب خروج نجاست ہو جائے سبیلین سے تو وہاں جو طہارت تھی وہ ختم ہو گئی، باقی رہی۔ موضع خروج نجاست، موضع اس جگہ کی طہارت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجاست آ گئی، وہاں کے ساتھ نجاست مل گئی تو طہارت نہ رہی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خروج نجاست ہو سبیلین سے اور وہ موضع جس سے نجاست کا خروج ہوا ہے وہ پہلے طہارت پر تھا، خروج نجاست مل جانے کے بعد بھی طہارت پر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب وہاں سے خروج نجاست ہو گئی، وہاں طہارت ختم ہو گئی، وہ جگہ نجس ہو گئی۔ اور یہ نجاست کا ہونا اور یہ طہارت کا ہونا یہ متجزی نہیں ہے، یہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ لہذا جب وہ جگہ پہلے طاہر تھی تو پورا بدن طاہر تھا، طہارت پورے بدن پہ تھی، اور جب وہ جگہ نجس ہو گئی تو اب پورا بدن، وہ جگہ تو نجس ہو گئی اور نجاست قابل تجزی نہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض بدن نجس ہو اور بعض نہ ہو، اس لیے وہ نجاست پورے بدن کی طرف سرایت کرے گی، پورا بدن نجس ہوگا، پورا بدن نجس ہوگا۔ اس لیے جب سبیلین سے نجاست خارج ہو گئی تو پورا بدن نجس ہو گیا، وہ جگہ اس جگہ طہارت نہ رہی، وہ نجس، تو اس کی وجہ سے پورا بدن نجس ہو گیا۔ جب پورا بدن نجس ہو، جیسے کہ منی کے نکلنے میں ہوتا ہے، منی کے نکلنے میں جو منی نکل جاتی ہے تو وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پورا بدن نجس۔ تو پھر کیا حکم ہے؟ پورے بدن کے دھونے کا حکم ہے۔ تو یہ پورے بدن کے دھونے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ نجاست تجزی نہیں، یہ پورے بدن کی طرف گئی ہے، پورا بدن نجس ہے، اس لیے پورے بدن کے دھونے کا حکم۔ ایسا ہی سبیلین سے بھی اگر خروج نجاست ہو جائے، بول اور براز کی وجہ سے وہ جگہ نجس، اس کی وجہ سے پورا بدن نجس، اس لیے پورے بدن کے نجس ہونے کی وجہ سے پورے بدن کا دھونا ضروری ہے، وہ پورے بدن کا دھونا ضروری ہے۔ جیسے منی کے خروج سے پورے بدن کا دھونا ضروری، اسی طرح بول اور براز سبیلین سے اگر خروج نجاست ہو جائے، پورے بدن کا دھونا ضروری ہے۔ لیکن اب یہ امر منی کے نکل میں پورے بدن کا دھونا کا ضروری ہونا، یہ معقول ہے غیر معقول ہے؟ وہ ظاہر تو ہے نا، سب کو پتہ ہے جب منی نکل جائے تو اس صورت میں پورے بدن کے دھونے کا حکم ہے۔ یہ معقول ہے، غیر معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ سے نجاست نکلی ہے وہ جگہ طہارت نہ رہی، وہ نجس ہو گئی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض محل بعض جگہ نجس ہو بعض نہ ہو، وہ نجاست پورے بدن کی طرف ہے، اس لیے پورا بدن نجس ہوگا۔ تو یہ معقول ہے، غیر معقول نہیں ہے۔ یہ معقول ہے، غیر معقول
اس لیے جیسے وہاں پورے بدن کے دھونے کا حکم، اسی طرح سبیلین سے اگر خروج نجاست ہو جائے بول اور براز کی صورت میں، تو اس صورت میں پورے بدن کے دھونے کا حکم ہے۔ پورے بدن کو دھونا واجب ہے، لیکن پورے بدن کے دھونے کے واجب ہونے کا حکم دینے میں چونکہ حرج لازم آ رہا تھا، اس لیے منی کی صورت میں تو حکم برقرار ہے، اس لیے کہ منی کا اخراج یا خروج کم ہے، منی کا خروج اور اخراج کم ہے، اس لیے وہاں پورے بدن کے دھونے کا حکم برقرار ہے۔ جبکہ سبیلین سے خروج نجاست بول اور براز کی صورت میں اس کا خروج یا اخراج زیادہ ہے، دن میں 2 3 مرتبہ ہوتا ہے، ہر پیریڈ میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس پر بھی غسل کے پورے بدن کے دھونے کا حکم باقی رکھا جائے اور حکم دیا جائے تو حرج لازم آئے گا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس وجہ سے چونکہ یہ سبیلین سے خروج نجاست کا ہونا زیادہ ہے، اس لیے پورے بدن کے دھونے کا حکم ساقط ہو گیا اور صرف 4 اعضاء کے دھونے کا حکم دیا گیا۔ 4 اعضاء کے دھونے کے حکم میں یہ دھونے کا حکم منحصر ہو گیا کہ 4 اعضاء کو دھوئے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پورے بدن کا دھونا وضو کی صورت میں اعضاء کا دھونا، پورے بدن کا دھونا معقول ہو گیا غیر معقول ہو گیا؟ معقول ہے۔ ہاں ان پورے بدن کے بجائے صرف ان 4 اعضاء کو دھونے میں حکم منحصر ہونا یہ غیر معقول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر معقول ہے، لیکن وضو غیر معقول نہیں، وضو معقول ہے، وضو معقول ہے۔ لہذا پانی بھی مطہر ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، لہذا پانی طاہر اور مطہر ہے۔ اور جب اس پانی سے سبیلین کا اس سے نجاست کو دور کیا جائے تو اس سے نجاست کا دور کرنا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ پانی سے نجاست دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر نجاست کو دور کر لیا جائے، سبیلین کو دھو لیا جائے پانی سے، تو نجاست دور ہو گئی۔ تو اس لیے نجاست کا دور کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے، نجاست دور ہو گئی اور حقیقی ہے۔ کیا ہے؟ حقیقی ہے۔ غسل الثوب والبدن، ازالہ نجاست حقیقی ہو گئی، اس لیے کہ پانی سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نجاست دور ہو گئی ہے، خروج سبیلین سے، خروج سبیلین کے پانی سے دھونے سے نجاست دور ہو جاتی ہے، تو یہ نجاست حقیقی ہے، اس لیے طہارت حقیقیہ حاصل ہو گئی، وہ طہارت حقیقیہ حاصل ہو گئی۔ البتہ تیمم جو ہے، تیمم کیونکہ پانی مطہر تھا، اس سے نجاست دور ہونا ہمیں نظر آ گیا، سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اس لیے وہاں وہ طہارت حقیقیہ ہے اور حقیقتاً نجاست کا زائل ہونا معلوم ہو گیا۔ جبکہ تیمم میں مٹی جو ہوتی ہے، مٹی تراب من حیث التراب، یہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، مطہر نہیں ہے، ملوث ہے، اس لیے اس سے طہارت کا حاصل ہونا یہ عقل میں نہیں آتا۔ جب یہ پانی کے قائم مقام بن جائے اور اس میں جب تک نیت نہ ہو اور پانی کے قائم مقام نہ ہو تو یہ مٹی مطہر نہیں، لیکن جب پانی کے قائم مقام ہو اور اس میں نیت ہو تو اس صورت میں یہ تراب من حیث التراب، پھر چونکہ پانی کے قائم مقام بن گیا اس لیے بن گئی، اس وجہ سے یہاں پر یہ ملوث نہ رہی بلکہ مطہر بن گئی، ملوث نہ رہی بلکہ، تو آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ وہ مٹی اپنے اوپر لگا رہا ہے چہرے پر اور ہاتھوں پر، لیکن یہ مطہر ہے، اس لیے اس کے ساتھ نیت کرنا شرط ہے۔ اس سے طہارت نجاست کا دور ہونا سمجھ میں نہیں آتا، یہ غیر معقول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر معقول ہے، اس لیے کہ مٹی ملوث ہوتا ہے، مطہر نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے،
اور پانی اپنے ذات کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے طاہر اور مطہر ہے، اس لیے اس سے اگر نجاست کا دور کیا جائے تو وہ حقیقی ہے، معقول ہے، اور مٹی سے طہارت کا حاصل ہونا یہ غیر معقول ہے۔ اس لیے تیمم میں وضو نیت کرنا شرط، جبکہ وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا یہ وضو کو غیر معقول قرار دینا یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ البتہ یہاں یہ کہ وضو کرنا غیر معقول نہیں ہے، لیکن 4 اعضاء پر انحصار کرنا، حکم محدود رہنا، 4 اعضاء ہی میں ہو حکم منحصر رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ غیر معقول ہے۔ یہاں شارح نے نقطہ بیان کیا ہے کہ ان اعضاء کے دھونے کا حکم کیوں دیا باقی اعضاء کو چھوڑ کر، تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ جو 4 اعضاء ہے یہ اصل الاصول ہے انسان کے بدن میں، یہ اصل ہے حدود کے اعتبار سے، انسان کے حدود 4 کے اعتبار سے، اور انسان کے اس گناہوں کے واقع ہونے کے اعتبار سے یہ اصل ہے۔ انسان کو اگر لمبائی میں لیا جائے تو پاؤں سے شروع ہوتا ہے سر پہ ختم، یا سر سے شروع ہو پاؤں پہ ختم۔ لمبائی میں تو سر ہے اور پاؤں ہے، اور اگر چوڑائی میں انسان کو دیکھا جائے تو ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ، لہذا انسان کا یہ جو حدود 4 ہے لمبائی اور چوڑائی میں، یہ پاؤں اور سر اور دونوں ہاتھ ہیں، اس لیے ان حدود کے اعتبار سے یہ اصل ہے، اس لیے ان 4 کے دھونے کا حکم ہے، ہاتھوں، پیروں، چہرے کو اور سر کا مسح ہے۔ اور گناہوں کے صادر ہونے کے اعتبار سے بھی ہے، گناہوں کے صادر ہونے کے اعتبار سے بھی یہ اصل ہے، اس وجہ سے ان 4 اعضاء پر اکتفا کیا گیا، ان کے دھونے کا حکم ہے، باقی کا نہیں۔ وضو میں اور تیمم میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو شافعی حضرات اس کو علت تردیہ سے وضو میں اور تیمم میں، چونکہ دونوں طہارت میں شریک ہے، جب دونوں طہارت میں شریک ہے تو اس وجہ سے جیسے تیمم میں نیت شرط، وہاں طہارت حکمیہ، وضو میں بھی نیت کرنا شرط، اور یہ بھی طہارت حکمیہ ہے ان کے ہاں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ طہارت حقیقیہ ہے، حکمیہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ 4 قسم کے اعتراضات جو حضرات شوافع کے علت تردیہ پر ہوتے ہیں۔ ہماری علت جو ہے وہ علت مؤثرہ ہے، علت مؤثرہ ہے، اور علت مؤثرہ مصنف کہتے ہیں کہ علت مؤثرہ پر معترض صرف 3 قسم کے اعتراضات کر سکتے ہیں، اور وہ ہے القول بموجب العلہ اور ممانعہ، القول بموجب العلہ اور ممانعہ، ان 2 سے اعتراض کر سکتا ہے، جبکہ فساد وضع اور مناقضہ ان سے اعتراض نہیں کر سکتے معترض۔ ہاں ایک اور اعتراض ہے، ایک نیا اعتراض ہے معارضہ سے بھی اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے سے اعتراض کر سکتے ہیں معترض ہمارے علت مؤثرہ ہونے پر، القول بموجب العلہ اور ممانعت اور معارضہ، ان سے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن فساد وضع اور مناقضہ سے اعتراض نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مناقضہ اور فساد وضع یہ علت مؤثرہ میں جاری نہیں ہو سکتی، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علت مؤثرہ ہے، اس کا اثر کسی نص میں، کتاب اللہ میں اس کا اثر، سنت رسول میں اس کا اثر، اجماع الامت میں اس کا اثر ظاہر ہو چکا ہے، اس کا اثر ظاہر ہو چکا ہے۔ لہذا یہ جو 3 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع الامہ، اس پر فساد وضع طاری نہیں ہو سکتا ہے، فساد وضع کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ فساد وضع کا اعتراض کہ علت ہی میں فساد ہو، علت میں فساد ہے، جس حکم کو ثابت کیا جا رہا ہے یہ تو اس کی ضد کا تقاضا کر رہی ہے، ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع الامت پر۔ اور مناقضہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حکم علت موجود ہو اور حکم مؤخر ہو،
ایسا بھی نہیں، اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع الامت پر۔